آج رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کی جو وزارت ہے اس کی وزارت کے جو متحد ادارے ہیں اس میں پاکستان سپورٹس بورڈ بھی آتا ہے اور کچھ فیڈریشنز بھی آتی ہیں، کچھ کھیلوں کی جو فیڈریشنز ہیں اس میں ہاکی بھی شامل ہے۔ تو آج کل جو ہماری ہاکی ٹیم ہے اس کے پلیئرز جو ہیں وہ بڑی شکایتیں کر رہے ہیں، آپ نے سنی ہوگی ٹی وی پر۔ تو رانا صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم چاہ رہے ہیں ذرا یہ بھی سن لیں۔ آسٹریلیا کے دورے کی بات کرتا ہوں تو سڈنی اتر کے 14-15 گھنٹے ہم وہاں پہ اوپرا اسٹریٹ پہ لاوارسوں کی طرح گھومتے رہے۔ کسی بندے نے ہماری ٹیم کا کوئی احساس نہیں کیا، نہ وہاں پہ ہوٹلنگ تھی، نہ ٹائم سے فوڈ دیا گیا۔ جو بھی وہاں سے ویڈیوز آئی ہیں، پیغام آیا ہے، ہر چیز سچی ہے۔ پی ایس بی نے کہا جی ہم نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو جو فنڈز ہیں وہ جانے سے پہلے دیے ہیں۔ جب میں نے اپنی ٹیم مینجمنٹ سے بات کی تو ٹیم مینجمنٹ نے یہ کہا کہ جی اسپورٹس بورڈ نے ہمیں پراپر فنڈ نہیں دیے، جو کہ ہمیں فائنینشیل ایشو وہاں پہ آئے ہیں۔ ہماری ٹیم کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ جھوٹ بولے۔ ہمارا 5 دن بعد جو ہے ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کو جلدی سے جلدی اس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ اس مینجمنٹ کے ساتھ ہم آگے کام نہیں کر سکتے بالکل بھی۔ اچھا رانا ثناءاللہ صاحب، میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان سپورٹس بورڈ جو ہے وہ کچھ اچھے کام بھی کر رہا ہے۔ مثلاً آزاد کشمیر میں آپ بہت سے اچھے کام کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ نے ہاکی کا آسٹرو ٹرف بچھایا ہے، تو اتنے اچھے کام آپ کر رہے ہیں، اس پہ بھی تو کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہاکی ٹیم ہے جو ایک انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کھیلنے باہر گئی ہے، اس کا کپتان جو ہے وہ شکایت لگا رہا ہے ان کو بھی کروڑوں روپے دیے اس ٹیم کو۔ بالکل، جو انہوں نے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سپورٹس ہیں یہ ریگولیٹ ہوتی ہیں تھرو ان کی جو ایسوسیشن ہے، فیڈریشن ہے۔ اب یہ ایسوسیشن اور فیڈریشن ہے یہ کیونکہ جو انٹرنیشنل اولمپک فیڈریشن ہے وہ ان کو ریگولیٹ کرتی ہے، وہ ان کا یہ خیال ہے یا ان کی یہ ایک ڈائریکشن ہے کہ گورنمنٹ کی کم سے کم مداخلت ہونی چاہیے۔ ان فیڈریشنز اور ان ایسوسیشنز کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہیے، اور اگر گورنمنٹ کسی معاملے میں کوئی مداخلت کرے یا اس قسم کے رولز بنائے، لا بنائے، تو وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، بلکہ اس ملک کی ممبرشپ کو سسپینڈ کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ انڈیپینڈنٹ ہیں، گورنمنٹ یا سپورٹس بورڈ نے ان کو پیسے دینے ہیں۔ انہوں نے اس ٹور کے لیے جتنے پیسے مانگے وہ میرا خیال 1 کروڑ 10 لاکھ یا 15 لاکھ تھے، وہ ان کو دے دیے گئے۔ کس کو؟ فیڈریشن کو۔ فیڈریشن کے صدر کون ہیں؟ فیڈریشن کے صدر جو ہیں وہ طارق بگٹی صاحب ہیں۔ طارق بگٹی صاحب ہیں اور سیکٹری رانا مجاہد صاحب۔ ان کو پیسے اب معاملہ یہ ہے کہ ہر فیڈریشن پہ یعنی دنیا کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کو انڈیپینڈنٹ رکھا جائے، اور یہاں پہ حال یہ ہے کہ ہر فیڈریشن پہ وہ آدمی جو کسی اور کام کے قابل نہیں ہوتا، بالکل ہر طرف سے نکارہ اور فارغ ہوتا ہے، وہ اس کے پیچھے جتنی اس کی طاقت ہے وہ اتنی اچھی فیڈریشن یا ایسوسیشن پہ وہ قابل ہو جاتا ہے۔ طارق بگٹی صاحب کو کس اور یہ جو ہے وہ 20 سال جو ہے جو لوگ قابض رہے ہیں۔ ابھی ایک جو ہماری تھی اپنا وہ ایتھلیٹک کی ایسوسیشن، اس کے اوپر ایک صاحب 11 سال قابض رہے ہیں، اس کے بعد اب جاتے جو اپنے بھانجے کو قابض کر گئے۔ فٹ بال قسم کا ماحول، فٹ بال کا بھی اسی طرح تباہ ہوا، فٹ بال بھی اسی طرح سے پھر سسپینڈ ہو گیا، کوئی 7 سال سسپینڈ رہا۔ تو اب آ کے ہم نے جو ہے وہاں پہ فری فیئر الیکشن کروائے، اب اس کی جو ہے وہ رانا صاحب پریزیڈنٹ جو ہے وہ الیکٹ ہوئے۔ آپ نے کوئی انکوائری نہیں کروائی کہ آپ نے 1 کروڑ پہ آپ نے دیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کو، وہ طارق بگٹی صاحب کدھر لے گئے؟ بہرحال وہ انکوائری کروائی ہے، اس میں وہ قصوروار پائے گئے ہیں طارق بگٹی صاحب، جو پوری جو ان کی فیڈریشن ایسوسیشن ہے۔ تو اس کی رپورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو بھیجی جا رہی ہے، وہ پیٹرن ان چیف ہیں، تو ان سے امید ہے کہ جو ہے وہ انٹرنیشنلی بھی جو پریشرز ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ایکشن لیں گے۔ جی، اس پہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، آپ پارلیمنٹیرین ہیں، تو پاکستان کی ہاکی ٹیم کا کپتان جو ہے عماد بٹ، وہ ایک اپیل کر رہا ہے، رانا صاحب کہہ رہے ہیں ہماری انکوائری مکمل ہو گئی ہے، فرض کریں کہ طارق بگٹی صاحب جو ہیں ان کی بھی کوئی بہت بڑی سفارش آ جائے اور ان کو رانا صاحب نہ ہٹا سکیں، پھر کیا ہوگا؟
دیکھیں رانا صاحب نے اپنے ہی جواب میں کہہ رہے کہ جتنی ان کو ہیں اولمپک کی ڈفرینٹ باڈیز ریگولیٹ کر رہی ہیں، وہ چاہتی ہیں پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ ہو، تو اسی اسپرٹ کو کیری کیا جائے نا. تو ایسے لوگ کیسے اپوائنٹ ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ بندر بانٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں اب پی سی بی سے لے کے ہر جگہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں اسپورٹس مین لوگ اپنی یہ فیڈریشن کو کنڈکٹ کر سکتے؟ کیوں نہیں وہ لوگ سامنے آ سکتے؟ کیوں نہیں ہم میرٹ کو انکریج کرتے؟ دیکھیں تھوڑی سی ول چاہیے. ہم نے پولیٹیکلی انہیں امپورٹنٹ پوزیشن بنا دی ہیں، پریسٹیج کے عہدے بنا دیے ہیں، پھر فنڈز ان کے حوالے کر دیے ہیں. فٹ بال کا دیکھ لیں، آج تک کوئی گراؤنڈ بنا ہے؟ ہر سال فیفا کتنے ملینز کی گرانٹ دیتی ہے، وہ کدھر گئی ہے؟ آج آڈٹ کرائیں، ان لوگوں کو قرار واقعے سزا دیں. مسئلہ کیا ہے کہ ہم ہر چیز کو بھاٹی گیٹ والے واقعے کی طرح کور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر صلح صفائی ہو جاتی ہے. نوٹس لیں گے، آج ایک دو سے شاید استعفے لے لیں، بعد میں وہ ڈرائی کلین ہو کے پھر دوبارہ سسٹم میں آ جائیں گے. تو یہ ویسے رانا صاحب جو قانون ہے وہ آپ ترمیمیں تو کر رہے ہیں، تو کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے آپ؟ ایک ایکٹ ہی پاس کرنا ہے کہ یہ جو وہ قانون آپ بالکل بنا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایسا قانون بنائیں گے جس میں آپ گورنمنٹ کو یہ اختیار دیں گے کہ گورنمنٹ ان کے خلاف کوئی ایکشن کر سکے، تو جو سپورٹس ورلڈ ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں یہ ان کو انڈیپینڈنٹ رہنے دیں، اور کیونکہ پوری دنیا میں یہ سپورٹس ایسوسیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن رانا صاحب گورنمنٹ کا کوئی سروکار نہیں ہے. اسپورٹس ورلڈ کو نہیں پتا کہ طارق بگٹی صاحب ایک پولیٹیکل اپوائنٹی ہیں، سب کو پتا ہے وہ کون ہے. بہرحال ان کو پتہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہ کریں آپ. اچھا، بات تو یہ ہے نا. اب دیکھیں یہاں پہ ایک ایسوسیشن ہے، اس کے اوپر ایک صاحب 20 سال رہے ہیں، 20 سال، اور اس کے بعد بڑی پھر ان کی منت سماجت کر کے ان کو کہا گیا کہ آپ مہربانی کریں. لیکن نا میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہاکی جو ہے وہ پاکستان کا اب بھی لوگ قومی 16 سال سے بیٹھے ہیں. 16 سال سے اس معاملے میں اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے کچھ نہیں کر سکتے. ہونا چاہیے اس میں ہو سکتا ہے معاملہ یہ، اور انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں ان سے بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ بات تو وہی ہے نا کہ جب پھر پولیٹیکلی جو لوگ ہیں وہ مینیج کر کے لگے ہوئے ہیں تو وہی چلتے آ رہے ہیں. آپ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور ہیں، تو بات تو میں نے صحیح کر رہی ہے. آپ بات صحیح کر رہے ہیں، تو آپ وزیر اور اعظم یہ جو بیٹھے ہیں، نہیں سن لیں، اگر آپ طارق بگٹی صاحب کی بات، ان کو ہم نے لگایا. اچھا، آپ نے نہیں لگایا؟ نہیں، ہم نے نہیں لگایا، بلکہ میں نے تو ایک دو مرتبہ کوشش کی ہے کہ ان سے جان چھڑائی جائے، ہاں، لیکن نہیں چھڑا سکے. یہاں پہ تو رانا صاحب میری جو زبان جو ہے وہ میرا ساتھ نہیں دے رہی. اب میں دیکھیں کتنی سچائی کی بات کی ہے رانا صاحب نے، اس پر آپ ان کو اپریشیٹ کریں گے؟ نہیں بالکل. دیکھیں یہ نیشنل فلیگ کا سوال ہے. آپ کا جو سپورٹس مین ہے باہر جا رہا ہے، وہ آپ کا ایمبیسڈر ہے، اس کے سینے پہ جو فلیگ ہے وہ آپ کا پورے ملک کی نمائندگی کر رہا ہے. وہ اگر لیٹ ڈاؤن سپورٹس مین ہو رہا ہے، وہ ملک وہاں لیٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. دیکھیں جی وزیر اعظم نہیں، لیکن میر صاحب دیکھیں، بات جو ہے نا وہ ہر سائڈ پہ جو ہے نا، ملک جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ سب سے ابو ہے. بالکل. یہ جو صاحب ہیں نا جنہوں نے یہ ویڈیو میسج دیا ہے، یہ حماد بٹ صاحب، حماد بٹ، دیکھیں ان کو بھی، انہوں نے بھی زیادتی کی ہے. انہیں بھی یہ چاہیے تھا کہ اس طرح سے نہ کرتے. اس سے کوئی ملک کی جو ہے وہ نیک نامی نہیں ہوئی. اب وہ ایسوسیشن جو ہے وہ جو عہدیدار ہیں ان کا تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اور باقی معاملات بھی جو ہیں ان کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن انہوں نے جس طرح سے یہ بات کی ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ رانا ثناءاللہ صاحب، اور بہت بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب. اور یہ جو ہماری دوسری حصہ ہے، یہ ہم نے کچھ جو پاکستان ہاکی فیڈریشن اور پاکستان کی ہاکی ٹیم جو ہے اس کے بارے میں بات کیا، اور میں یقیناً یہاں پہ اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے بہت کھل کے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے کچھ عہدیداران جو ہیں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، ان کو ہم نے اپوائنٹ نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے صاف بتا دیا کہ وہ ان کو ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوئے. تو دیکھیں یہ تو کامیاب نہیں ہوئے، لیکن ہم جو ہیں وہ ان لوگوں سے گزارش کریں گے کہ جنہوں نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا، کہ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے. خدا کے لیے پاکستان کے اس قومی کھیل کو مزید بدنام ہونے سے بچائیں، اور یہ جو پاکستان ہاکی فیڈریشن ہے یہ پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے. ان لوگوں سے جان چھڑائیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی.